میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے اہم مسئلہ دین پر استقامت کا ہے، اس لیے کہ جب مسلمان کے دین میں حالات رکاوٹ بنتے ہیں تو بجائے دین کے ذریعے حالات کو بدلنے کے، حالات کے لیے دین کو بدل دیتا ہے، حالات کے لیے دین کو بدل دیتا ہے، حالات کے لیے دین کو بدل دیتا ہے، بجائے دین کے ذریعے حالات کو بدلنے کے، حالات کی وجہ سے دین کو بدل دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر دین کا ایک حکم چھوڑ دیا تو دوسرے پر عمل کر لوں گا، حالانکہ دین کے سارے احکام اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسا کسی زنجیر یا چین کے حلقے ہوتے ہیں۔ جب ایک حلقہ کھل جائے گا اور زنجیر کا ایک کڑا ٹوٹ جائے گا تو فرمایا کہ یہ چین اور یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے، اللہ نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے، اللہ نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی 10% دین اختیار کر لے تو اس کو 10% کامیابی حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے۔ مسلمان اپنے دین کے اعتبار سے خود مختار ہو کر چلے اور ساری کائنات کو اللہ رب العزت اس کے لیے مسخر کریں۔ ہم بہت چھوٹے حالات کی وجہ سے حکم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے دین اور دین کی دعوت کو جمع کرنے والوں کے لیے نظام کائنات کو مسخر کیا ہے۔ یہاں مسلمان کا تاثر یہ ہے کہ اگر حکومت اسلام کے موافق ہو جائے تو پھر ہمارا اسلام پر چلنا آسان ہو جائے۔ بعض تو وہ ہیں جو اسلام کے احکام کو حکام کی موافقت پر موقوف کیے ہوئے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اسلام پر چلنے کے لیے ماحول کو موافق کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا ماحول موافق ہو جائے۔ نہیں، بات توجہ سننا، اکثریت کا خیال یہ ہے کہ جب تو حکام موافق نہیں ہوں گے اسلام پر چلنا آسان نہ ہوگا۔ میری بات توجہ سننا، حالانکہ دعوت العبادت کو جمع کرنا یہ تسخیر عالم کا آسان نسخہ ہے، نظام کائنات کو مسخر کرنے کا آسان نسخہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں شرط لگائی ہے کہ اللہ حالات کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو دین پر جب جمائیں گے جب تم اس کے دین کے مددگار بنو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری غیبی مددیں اس شرط پر کریں گے کہ تم اپنے دین کے مددگار بنو۔ یہ دو شرطیں اللہ نے قرآن میں، یہ دو وعدے کیے ہیں قرآن میں، نصرت کا اور استقامت کا، نصرت کا اور استقامت کا، یہ دو وعدے اللہ نے دین کی نصرت پر کیے ہیں کہ ہم نظام کائنات کو مسخر کریں گے ان لوگوں کے لیے جو دعوت اور عبادت کو جمع کریں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان دعوت اللہ کے بغیر باطل پر غلبہ چاہتا ہے، اگر مسلمان دعوت اللہ کے بغیر باطل پر غلبہ چاہتا ہے اور مسلمان دعوت اللہ کے بغیر اپنے دین پر استقامت کے ساتھ اور اپنے دین پر پوری آزادی اور اختیار کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی مسلمانوں کی مدد کی ہے اور بڑی سے بڑی طاقت کو اللہ رب العزت نے مسخر کیا ہے، وہ صرف اور صرف دعوت اللہ کی شرط کو پورا کرنے پر کیا ہے۔ ہم اصل میں ہر زمانے میں اس زمانے کو دیکھ کر چلتے ہیں، جو آدمی زمانے کو دیکھ کر چلے گا وہ
صحابہ کے دور سے اتنا دور ہو جائے گا، وہ صحابہ کے دور سے اتنا دور ہو جائے گا کہ وہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ وہ کہے گا کہ ہاں اس زمانے میں وہ نہیں ہو سکتا جو دور صحابہ میں ہو چکا ہے۔ یہ صحابہ کے دور سے دوری کی علامت ہے کہ ان مدد کے ضابطوں سے مسلمان کا یقین ہٹ جائے۔ میں یاد کرنا ہے کہ دعوت عبادت ان دونوں کو جمع کرنے پر اللہ رب العزت نے کس طرح نظام کائنات کو مسلمان کے لیے مسخر کیا تھا۔ اور اس زمانے میں ایک چھوٹے سے ملک میں تھوڑے سے مسلمان اگر احکام شریعت پر عمل کرنا چاہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جب تک ہمارے جیسے انسان سوچو تو صحیح، اس زمانے کا مسلمان کا تاثر یہ ہے کہ ہم کیسے احکام شریعت پر عمل کر سکتے ہیں جب تک ہمارے جیسے انسان، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں کہ ہمارے جیسے انسان بھی نہیں بلکہ جن کو اللہ نے انعام کہا ہے، جب تک وہ ہمارے دین پر چلنے میں موافق نہ ہو ہم کیسے اسلام پر چل سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ہم کیسے اسلام پر چل سکتے ہیں جب تک ہمارے جیسے انسان وہ ہمیں اسلام پر چلنے کی گنجائش اور اس کا موقع نہ دیں۔ لا الہ الا اللہ، کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اغیار کو انعام فرمایا ہے، انہم اللہ کالانعام۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہنے لگے، یہ کہنے لگے کہ اگر میں بھینس بدل دوں تو میرا کارخانہ چل جائے گا، اور اگر میں بکری کو بدل دوں تو میری دکان چل جائے گی۔ ارے بھائی، اس بے زبان جانور، اس بے زبان بے عقل جانور، اس سے تیری دکان کے چلنے کا یا اس بھینس کی وجہ سے تیرے کارخانے کے چلنے کا کیا تعلق ہے؟ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ اس بھینس کے بدل جانے سے تیرے کارخانے کے چلنے کا کیا تعلق، اور اس بکری کے بدل جانے سے تیری دکان کے چلنے کا کیا تعلق؟ یہ اس زمانے میں مسلمان کا تاثر ہے کہ اگر حکام بدل جائیں گے تو مسلمان کا حالات بدل جائیں گے۔ حالانکہ اصل کائنات مسلمان ہے، ساری کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا، کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ دین کے احکام کا نظام حکام کے اعتبار سے چلے گا۔ سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، تو میری بات کو سمجھنا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ کہاں یہ تاثر مسلمان کا کہ اسلام کا نظام حکام کے اعتبار سے چلے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ اور کہاں بات یہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا۔ مولانا فرماتے تھے اصل کائنات خود مسلمان ہے، مسلمان اصل کائنات ہے۔ جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہے اس وقت تک نظام کائنات قائم ہے۔ جب ایک آدمی کے اللہ اللہ کہنے پر آسمان اپنی جگہ قائم ہے، پہاڑ دریا درخت سب اپنی جگہ حرکت میں اور عمل میں ہیں، تو بتاؤ اصل کائنات کون ہوا؟
اور مسلمان ہی یہ کہے کہ حکام بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں بھیڑ بدل دوں تو میرا کارخانہ چل جاوے, کاروبار چل جاوے. اس بھیڑ کی وجہ سے کارخانہ نہیں چل رہا اور اس بکری کی وجہ سے دکان نہیں چل رہی. ارے یہ بیچارہ قابل رحم, بے زبان جانور, بے عقل, اس سے تیرے کاروبار کے چلنے کا کیا تعلق؟ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کا ملفوظ ہے کہ دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. سارے نظام کائنات کو مسلمان اپنی چاہت کے مطابق چلاوے. یہی وہ چیز تھی جس نے ہر زمانے میں ساری باطل طاقتوں کو اور ساری باطل حکومتوں کو اور ساری مادی طاقتوں کو مسلمان کے سامنے جھکایا تھا. وہی وہ اصل بات تھی. لیکن وہ حق سمجھتے تھے جب مسلمان اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دے گا تو پھر اللہ کے غیر کے تعصب سے اس کا دل بھر جائے گا. اللہ کے غیر کے تعصب سے اس کا دل بھر جائے گا. اللہ کے غیر کے تعصب سے اس کا دل بھر جائے گا. اس کی زبان کے بول, اس کے ہاتھ پیر کے اعمال اور افعال وہ سب ایسے ہوں گے کہ جس سے یہ غیروں کی اطاعت کرے, اللہ کی اطاعت کی استعداد ختم ہو جائے گی. میں نے عرض کیا کہ دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. جہاں دعوت عبادت کو جمع کرنے پر مسلمان جم جائے گا, وہاں اللہ رب العزت کائنات کے نظام کو اس کے لیے مسخر کر دیں گے. یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر دعوت دی, قبول نہ کی, مقابلے پر آ گئے. کیونکہ میری بات یاد رکھنا, یہ دعوت کے علاوہ اگر کسی اور وجہ سے مسلمان کا مقابلہ باطل سے یا باطل مسلمان کے مقابل آ جائے تو باطل مغلوب نہیں ہوگا. ہاں, باطل جب مغلوب ہوگا جب باطل دعوت کے بعد مقابلے پر آئے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. باطل جب مغلوب ہوگا جب مسلمان دعوت پر آ جاوے, کیونکہ جب مسلمان دعوت پر آ جاتا ہے نا اور پھر باطل اس کے مقابلے پر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت جلدی باطل کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. اللہ بہت جلدی باطل کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے. لیکن اگر مسلمان صرف عبادت کے ذریعے دعوت کو چھوڑ کر صرف عبادت کے ذریعے اگر باطل سے مقابلہ چاہے تو باطل مقابلے پر نہیں آئے گا. آپ دیکھیں صحابہ کے واقعات اٹھا کر, اور آپ دیکھیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, کفار یہ کہتے تھے کہ ہمارا آپ کا مقابلہ صرف دعوت کی وجہ سے ہے, عبادت کی وجہ سے نہیں ہے. سیدھی بات ہے, ہمارا آپ کا مقابلہ صرف دعوت کی وجہ سے ہے, عبادت کی وجہ سے نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ اے ابو بکر, تمہارے جیسا سخی آدمی, تمہارے جیسا با اخلاق, تمہارے جیسا یتیموں مسکینوں بیواؤں کے کام آنے والا آدمی نہ مکے سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن اگر تم نے قرآن زور سے پڑھا, تمہاری تلاوت داعیانہ ہوئی, تمہاری تلاوت داعیانہ تلاوت ہوئی,
تو ہم تمہیں مکے سے نکال دیں گے، ورنہ تمہارا جیسا آدمی مکے سے نکالا نہیں جا سکتا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تمہاری تلاوت زور سے کرنے سے ہماری عورتیں اور بچے اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہماری عورتیں بچے اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تم اپنے گھر میں چپکے چپکے آہستہ قرآن اس طرح پڑھو کہ باہر آواز نہ آئے، ہمیں تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ کوئی تمہیں نکال سکتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور نہ تمہارا جیسا آدمی خود نکل سکتا ہے، ہمیں تو تم جیسے آدمی کی ضرورت ہے جو انسانوں کے اتنے کام آتے ہوں۔ لیکن لڑائی اس بات پر ہوگی کہ آپ قرآن زور سے پڑھیں، لڑائی اس پر ہوگی کہ آپ قرآن زور سے پڑھیں، ہم آپ کو، اگر آپ نے تلاوت زور سے کی ہم آپ کو نکال دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ سارا باطل کا مقابلہ دعوت کی وجہ سے تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ نظام کائنات کو مسخر کیا ہے مسلمان کے دعوت دینے پر، ورنہ صرف عبادات پر باطل مقابل نہیں آئے گا، کیونکہ ہر نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی قوم میں تھوڑے بہت اعمال کا اثر باقی رہ جاتا تھا، تھوڑا بہت اثر باقی رہ جاتا تھا، لوگ اعمال کرتے تھے، اگرچہ وہ اعمال رسمی ہوتے تھے لیکن کچھ نہ کچھ پچھلے نبی کے اعمال کا اثر قوم میں باقی رہ جاتا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ دعوت دی یوشع بن نون نے، انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا، مقابلے پر آ گئے تو ادھر عصر کی نماز، ادھر عصر کی نماز اور ادھر دشمن مقابلے پر۔ اے اللہ، عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو دشمن کا خطرہ، عصر کی نماز پڑھیں تو دشمن کا خطرہ، اور اگر دشمن سے مقابلہ کریں تو عصر کی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ۔ بہت اہم بات ہے، مسلمان ابھی اس پریشانی میں آیا نہیں، وہاں تو سارا باطل مقابلے پر ہے، جان کا خطرہ ہے، وہاں سوچ رہے ہیں عصر کی نماز کے کیا ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ نماز پڑھوں یا دکان دیکھوں۔ عجیب بات ہے، یہ تو بیچارہ ابھی اسباب کے مقابلے نماز کو سوچ رہا ہے، اور وہاں مسلمانوں کی جماعت وہ تلواروں کے سائے میں عصر کی نماز کو سوچ رہے ہیں کہ عصر کا کیا ہوگا۔ سوچو وہ کیا سوچ رہے ہیں، عصر کا کیا ہوگا، عصر کی نماز کا کیا ہوگا۔ یہاں چھوٹی سا کھوکا لیے بیٹھا ہے دکان کا، اس نے بھی سوچے گا کہ نماز چھوڑ دوں، سبب اختیار کر لوں۔ وہاں نماز اور قتال دونوں جمع ہو گئے۔ اے اللہ، ہم کیا کریں؟ یوشع بن نون نے کہا، اے اللہ، یہ بھی تیرا حکم کہ ہم کو دعوت دے اور یہ مقابلے پر آ گئے، یہ بھی تیرا حکم، اور عصر کی نماز یہ بھی تیرا حکم، دونوں کو ہم کیسے جمع کریں؟ فرق ویسے کہ اتنا فرق ہے کہ ہم تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، کائنات کو بنایا انسان کے لیے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے تو پھر ساری کائنات پر مسلمان بادشاہ ہوگا، ساری کائنات کے نظام پر مسلمان بادشاہ ہوگا۔ جیسے پورے ملک کی رعایا
بادشاہ کے حکم پر چلتی ہے، اس طرح ساری کائنات کا نظام مسلمان کی چاہت پر چلے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ کہا یوشع بن نون نے، اے اللہ ہم تیرے لیے اور سورج ہمارے لیے، فرق اتنا بڑا ہے، ہم تیرے لیے ہیں، سورج ہمارے لیے ہے۔ جب یہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے، ہم تیرے لیے کام کر رہے ہیں، تو سورج کی کیا حیثیت ہے؟ تو سورج کی کیا حیثیت ہے؟ اللہم احبسھا، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، سورج کو یہاں روک دے۔ اللہم احبسھا، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، جب تک ہم دشمن سے فارغ ہو کر، فتح ہو کر اثر نہ پڑ لیں، سورج حرکت نہ کرے، سورج حرکت نہ کرے۔ روایت میں ہے سورج ٹھہر گیا، منتظر ہے سورج، چھوٹی سی جماعت کا سورج انتظار کر رہا ہے کہ جب تک یہ دشمن پر فتح حاصل نہ کر لیں، پھر اس کے بعد اثر نہ پڑ لیں، اس تک سورج چلے گا نہیں۔ سورج ٹھہرا رہا اپنی جگہ، یہاں تک کہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا۔ ایک صحابی مشرکین کی قید میں، کیوں قید کیوں ہوئی؟ دعوت کی وجہ سے قید کیوں ہوئی؟ دعوت کی وجہ سے قید کیوں ہوئی؟ دعوت کی وجہ سے۔ لڑائی ساری اسی پر تھی کہ تم ایک اللہ کی طرف دعوت نہ دو، کرو عبادت کسی کونے میں بیٹھ کر، دعوت نہ دو۔ مشرکین کی قید میں چلے گئے، مشرکین کی قید میں چلے گئے، وہاں جیل میں ان کو قید کے اندر صرف پینے کے لیے پانی دیا جاتا تھا، صرف پینے کے لیے پانی دیا جاتا تھا، تھوڑا پانی پینے کے لیے۔ انہیں جیل کے اندر غسل کی حاجت پیش آ گئی، اے اللہ مجھے تو نماز پڑھنی ہے، مجھے تو نماز پڑھنی ہے اور غسل کرنا ہے اس کے لیے، اور پانی چاہیے۔ پانی دیا جیلر نے، تو پینے کے لیے تھوڑا سا پانی ملا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے غسل کے لیے، اس نے کہا نہیں، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ صحابی نے کہا کہ اگر تم پانی غسل کے لیے نہیں دیتے ہو تو مجھے پینے کا پانی 2 دن کا پانی ایک ساتھ دے دو، 2 دن کا پانی اکٹھا دے دو، 2 دن کا پانی ایک دن میں دے دو، میں 2 دن تک پیاس کو صبر کر لوں گا، لیکن نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ 2 دن 48 گھنٹے آدمی پیاسا رہ لے، یہ تو آسان ہے، لیکن ایک نماز قضا ہو یہ نہیں۔ جیلر نے کہا نہیں، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا، ہم 2 دن کا پانی ایک ساتھ نہیں دیں گے۔ کوشش کر لی اور یہ عزم کر لیا کہ ٹھیک ہے، آج کا پانی آج ملے اسے ہم رکھ لیں گے، کل کا پانی کل ملے گا اسے جمع کر لیں گے، لیکن پیاس کو صبر کر لیں گے۔ تبھی اسی فکر میں تھے، اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ جائے بادل اور جیل میں داخل ہو اور تاج پر جا کر برسے۔ تو یہ واقعات آج بھی مسلمان کو یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ نظام کائنات کا مسخر ہونا دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے، نظام کائنات کا مسخر ہونا دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے، کہ اگر چاہو کہ نظام کائنات پوری دنیا کا نظام، وہ نظام جو انسان کے بس سے باہر ہے، وہ نظام جو انسان کے بس سے باہر ہے، اس کی تسخیر کا ایک ہی نسخہ ہے، اور اس کو مستقر کرنے کا ایک ہی راستہ ہے،
دعوت اور عبادت ان دونوں کو ایسے جمع کر لو جیسے ان کا حق ہے، جیسے ان کا حق ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے نظام کائنات کو مسخر کر دیں گے۔ میں نے یہ ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ زمانے کا مسلمان بیچارہ اس مایوسی میں پڑا ہوا ہے، تو یہ احساس کمتری کا شکار ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جب تک حکام موافق نہ ہوں اسلام کیسے چل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں ایک صرف سارے فرائض میں سے اور سارے احکام میں سے صرف نماز کا مسئلہ پیش آ گیا۔ ادھر سورج مسخر ہے، ادھر بادل مسخر ہے، ادھر سورج مسخر، ادھر بادل مسخر، ایک نماز کے لیے، ایک صرف نماز کے لیے یہ جیل میں نماز کی فکر میں، اور یہ دشمن کے مقابلے پر اصل کی نماز کی فکر میں کہ اچھا میرا بندہ میری عبادت کے لیے بے چین ہے، میں اس کے لیے کیوں نظام کائنات کو مسخر کروں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالی کی تمام غیبی نصرتیں، اللہ کی تمام غیبی نصرتیں وہ دعوت اللہ کے ساتھ ہی لازم ہیں۔ تمام غیبی نصرتیں دعوت کے ساتھ لازم ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کی غیبی مددیں انفرادی دعوت پر نازل ہوتی ہیں۔ انفرادی دعوت، تمام غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے وقت نکلے دعوت دینے کے لیے، آپ کو طلب کیا گیا، یہ نہیں کہ یہ موقع یہ وقت کام کرنے کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب گرمی کے وقت نکلے، اتنی دھوپ اور تپش تھی کہ آپ سائے کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کہیں کو سائے مل جائے تو سائے میں چلوں۔ وہاں پہنچے، آپ نے اپنی دعوت پیش کی، ان لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا دعوت دینا بھی سن لیا اور قوم کا جواب بھی سن لیا۔ آپ کو ان کے انکار کرنے سے اتنا غم تھا، اس لیے کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھ کر جاتا ہے اور پھر اس امید کے خلاف ہو، اس سے جو اذیت اور غم ہوتا ہے، اس سے اذیت اور غم ہوتا ہے، بڑی سخت تکلیف آدمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اذیت میں آگے بڑھ گئے، سارے نبیوں کے مقابلے میں آپ تکلیف اور اذیت کو برداشت کرنے میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے نہ ماننے والوں کے لیے اللہ سے ہلاکت مانگ لی۔ میری بات توجہ سننا، سارے انبیاء علیہ السلام نے نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا کر کے قوم کو ہلاک کرا لیا، اتباع کرنے والوں کو ساتھ لے لیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اتباع کرنے والوں کو، لوط علیہ السلام اپنے اتباع کرنے والوں کو، سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا، اور باقی جو قوم رہ گئی تھی ان کو انبیاء علیہ السلام نے اپنی بددعا سے ہلاک کرا لیا۔ کسی پر چیخ کا عذاب، کسی پر طوفان کا عذاب، کسی پر زلزلے کا عذاب، کسی پر ان کے پتھر ہو جانے اور یا سور خنزیر اور بندر بن جانے کا عذاب، کتنے عذاب کی شکلیں نازل کی۔ لیکن اللہ اکبر، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد آپ کا کام امت کو سنبھالنا ہے۔ آپ نے امت کو اس کی تعلیم دی،
آپ نے امت کو ساری انسانیت کے ہلاک کرنے، یہ ساری انسانیت کے لیے بددعا کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ نے اپنی امت کو ستانے والوں پر احسان کرنے اور ستانے والوں کی ہدایت کی دعا کرنے اور ستانے والوں کے ہدایت پر آنے کی تمنا، اس کی تعلیم دی۔ چنانچہ جب انہوں نے سختی سے آپ کی بات کا انکار کیا تو آپ کو سخت رنج اور غم ہوا، آپ کو سخت رنج اور غم ہوا، اور آپ وہاں سے اتنے غمزدہ واپس ہوئے کہ قرن ثعالب جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں تھا، وہاں پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں تھا۔ میں سب بات اس پر سنا رہا ہوں کہ دعوت پر اللہ تعالی کس طرح نظام کائنات کو اور کس طرح نظام غیبی کو حرکت میں لاتے ہیں۔ فوراً آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے، ان کے نازل ہونے کی آواز ہوئی، اس آواز سے آپ چونکے، اس آواز سے آپ چونکے، کہیں کی آواز ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں ہم اترے ہیں آسمان سے، اللہ تعالی نے آپ کے دعوت دینے کو بھی سن لیا اور آپ کی قوم کے انکار کرنے کو بھی اللہ نے سن لیا، اور ہمیں اللہ تعالی نے اس لیے بھیجا ہے۔ یہ میرے ساتھ وہ فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارا پہاڑوں کا نظام ہے، ساری دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں ان سارے پہاڑوں کا نظام اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ تعالی نے دنیا کے پہاڑوں پر مسلط کیا ہے، یہ وہ میرے ساتھ فرشتہ ہے۔ یہ 2 پہاڑ ہیں، جبل احمر، جبل ابو قبیس، یہ 2 بڑے پہاڑ تھے مکہ مکرمہ کے، جن کے درمیان ساری آبادی تھی، درمیان ساری آبادی، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات پیش کرو اور اجازت لو، یہ نہیں کہ عذاب آ جائے، نہیں، عجیب بات ہے، جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی ہم عذاب نہیں لائیں گے، اور جب تک آپ اپنی امت میں ہیں ہم عذاب نہیں لائیں گے، تاکہ آپ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہیں۔ اللہ کی شان، فرشتے نے یہ پیشکش کی کہ 2 پہاڑ جبل احمر، جبل ابو قبیس، ہم ان دونوں کو آپس میں ان پہاڑوں کو ایسا ملا کے ایک کر دیں کہ ان کے درمیان، دونوں کے درمیان کوئی ریخ باقی نہ رہے، دونوں پہاڑوں کو ایسا ملا دیں، اور جتنی آبادی ہے ان کفار کی ان 2 پہاڑوں کے درمیان، یہ سب کے سب کچھ چل کر ختم ہو جائیں۔ بس میں کیا بتاؤں، اس زمانے کے مسلمانوں کا جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے غیروں کے بارے میں بالکل خلاف ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے نظام میں خلل پیدا کرنے والے اغیار، ان کی تو آپ ہدایت کے متمنی، اس زمانے کے مسلمان جن کو اللہ نے خواہشات سے اور اسراف سے اور غیروں کے طریقوں سے روکا تھا، ان مسلمانوں کے اگر خواہشات کے نقشے غیر توڑ دیں تو پھر یہ غیروں کی ہلاکت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ سوچے میں کیا کہہ رہا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے نظام میں رکاوٹ بننے والے کفار، صاف بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام دعوت میں رکاوٹ بننے والے کفار، جن کی اللہ تعالی عذاب اور ہلاکت کی آپ سے اجازت لیں، اس کے لیے تو آپ تیار نہیں کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا۔ اور اس زمانے کا مسلمان یہ اپنے خواہش کے نقشوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے غیروں کی ہلاکت کی تمنا کرتا ہے،
غور کرو، میں تمہیں صاف کہہ دیتا ہوں سب سے کہ مسلمان مغلوب ہی اس لیے ہے اور اس کے گلے میں غلامی کا طوق پڑا ہی اس لیے ہے کہ اس کے دل و دماغ پر غیروں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا تو جذبہ ہے مگر ان کی ہدایت کا جذبہ نہیں ہے۔ دو چور ہیں مسلمانوں کے دلوں میں، دو چور مسلمانوں کے دلوں میں ہیں، ایک غیروں کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ اور دوسرے ان کی ہلاکت کا جذبہ، دوسرے ان کی ہلاکت کا جذبہ۔ اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام ان دو چیزوں سے بالکل ان کے دل پاک تھے، ایک تو وہ غیروں کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دل میں ان کی ہلاکت کا جذبہ نہیں تھا۔ یہ تھی اصل بات، اندر کی اور راز کی بات یہ ہے اصل کہ اگر مسلمان ان دو گندے جذبوں کے ساتھ دنیا میں رہ رہا ہے تو پھر یہ مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا، تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوش میں آنے اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو غیبی مددیں ہوئی ہیں، اس مسلمان نے اس مدد کی شرط کو چھوڑ دیا، اس مدد کی شرط کو تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا۔ رہا یہ کہ بھائی چلو 1 سال انتظار کر لو، 2 سال انتظار کر لو، نہیں، جو لوگ دین اور دین کی دعوت سے ہٹ کر فتح کا منتظر ہوتے ہیں نا اور صبر کرتے ہیں، قرآن نے کہا کہ یہ صبر قبر تک کریں گے، یہ صبر قبر تک کریں گے، ان کو ان کا صبر کوئی کام نہ آئے گا، سچی بات ہے، ان کو ان کا صبر کوئی کام نہ آئے گا، یہ صبر قبر تک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پیش کیا گیا کہ ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں سب کو کچل کر ختم کر دیں، میں کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا۔ اس زمانے کا مسلمان تو یہ چاہے گا ہاں سب ختم ہو جائیں تاکہ ہمارا راج آ جائے، ہمارا راج آ جائے، ہمارے سدھار آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا۔ فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے، ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے۔ سنو، مقدر میں ایمان بھی نہیں ہے ان کے، اور یہ آپ کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جب ایمان مقدر میں ہے ہی نہیں تو انہیں راستے سے ہٹائیے تاکہ آپ کا کام چلے۔ اگر ان کے مقدر میں ایمان ہوتا پھر تو یہ کہا جاتا کہ ان کو باقی رکھیں، ان کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں اور آپ کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو ان کو باقی رکھا جائے، کیونکہ ان کی جو پیٹھ میں اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ اولادیں پیدا ہوں گی، میں ان کو دعوت دوں گا اور اسلام میں داخل ہوں گی۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتنی بڑی پیشکش اللہ کی طرف سے کہ ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کے انہیں ختم کر دیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک آدمی کو دیکھا آپ نے اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا، آپ نے آگے بڑھ کے اس کو دعوت دی، آگے بڑھ کے اس کو دعوت دی اور فرمایا آپ نے کیا شہادتین گواہی دیتے ہو؟
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے؟ آپ کی بات پر گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حالانکہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، یہ نہیں کہا کہ یہ گواہی دیں گے یہ سب، اور ظاہر بات ہے کہ جب گواہ طلب کیا جاتا ہے تو دستور ہے، یہ دستوری ہے پوری دنیا کا کہ گواہی انسان دیتا ہے، گواہی صحیح بات، گواہی انسان دیتا ہے۔ آپ نے یہ نہ کہا کہ یہ صحابہ ہیں، تمہارے ہی قبیلے کے ہیں، تمہارے ہی خاندان کے ہیں، تمہارے ہی علاقے کے ہیں، دیکھو اس میں سب ایمان لا چکے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے۔ دور درخت کھڑا ہوا تھا ایک، آپ نے اس درخت کو بلایا، وہ درخت چل کر آیا، زمین پھاڑتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور 3 مرتبہ آپ نے اس درخت سے گواہی دی، تینوں مرتبہ درخت نے گواہی دی بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی غیبی مدد، غیبی تائید، یہ غیبی تائیدات انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، غیبی مددیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ دیہاتی نے اسلام قبول کیا، دیہاتی نے اسلام قبول کیا۔ میں نے یہ واقعات یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ جتنی غیبی مددیں ہیں ان کا وعدہ دعوت پر ہے، ان کا وعدہ دعوت پر ہے۔ ہم نظام کائنات کو مسخر کریں گے تمہارے لیے اس شرط پر کہ تم اللہ کے دین کی نصرت پر آ جاؤ، اللہ کے دین کی نصرت پر آ جاؤ۔ یہ تو عوام کی بات ہو گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی صحابہ کو دعوت دے کر بھیجا، بادشاہوں کے پاس بھی صحابہ کو دعوت دے کر بھیجا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا دعوت دینے کے لیے۔ کسریٰ کے پاس آپ نے صحابہ کی جماعت بھیجی، شجاع بن وہب وہ بھی اس جماعت میں تھے، خط لے کر گئے کسریٰ کے پاس، خط لے کر گئے کسریٰ کے پاس، سب سے بڑی بادشاہت اس زمانے کی، سب سے بڑی بادشاہت اس زمانے کی۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باطل خیال بیٹھ گیا ہے کہ ساری دنیا کے چینلوں کے ذریعے اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، لہذا پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنا غلط خیال ہے، اتنا غلط خیال ہے کہ اس خیال نے انبیاء کی سنت کو ختم کر دیا۔ نقل و حرکت انبیاء علیہ السلام کی اجتماعی سنت ہے، خروج اور نقل و حرکت اور نفر یہ وہ سنت ہے جو قیامت تک چھوڑی نہیں جا سکتی۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی ایسی مشین تیار ہو جائے جو نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ مشین سارے کام کر لے، ہاتھ بھی ہوں اس کے اور سر بھی ہو اور پیر بھی ہوں، اور وہ تکبیر تحریمہ بھی ادا کرے اور ثنا بھی پڑھے، دعا بھی پڑھے، سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور قرات بھی کرے، تو مشکل نہیں ہے اس زمانے میں، تو مشکل نہیں ہے اس زمانے میں کہ آپ مشین کا انسان بنا دیں کسی کارخانے میں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ سارے کام کر لے۔ تو کیا یہ نماز ادا کرنے کے لیے مسلمان کی نماز کا بدل بن جائے گا؟ مسلمان کی نماز کا بدل بن جائے گا کہ بھئی یہ مشین نماز پڑھ لے
ہم آرام کر لیں؟ جی ہاں، بولو تو صحیح. یا کسی وقت ہم پڑھ لیں، کسی وقت یہ پڑھ لیں؟ نہیں. زندگی کی ایک نماز بھی اگر یہ مشین ادا کرے گی تو اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. سوچو تو صحیح. مسلمان دعوت کو ڈال دے آلات و ذرائع پر اور خود لگ جائے دنیا کمانے میں یا دنیاوی تقاضوں میں یا بہت سے بہت انفرادی عبادت میں، اور یہ کہے کہ بھائی دین کے دین تو آلات و ذرائع کے اندر موجود ہے، جس کو لینا ہے وہاں سے لے لے. میرے دوستوں عزیزوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. مولانا فرماتے تھے کہ جب آدمی حق کی بات کو چلانے کے لیے باطل راستوں کا سہارا لے گا تو اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا. اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا. اس سے میں نے بات کی کہ زمانے کے لوگوں کا باطل خیال یہ ہے، غلط خیال یہ ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے، اب نقل و حرکت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس زمانے میں جماعتیں بھیجی جاتی تھی جس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے. حالانکہ یہ ایسا غلط خیال ہے کیونکہ اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا. ایک منزل سے ایک منزل تک تیز رفتار گھوڑے خطوط لے کر جایا کرتے تھے. مراسلت بات کے پہنچانے کے ذرائع اس زمانے کے اعتبار سے تھے. لیکن مجاہدہ انسان کی صفت ہے، مجاہدہ انسان کی صفت ہے. خارجی چیزیں مجاہد نہیں بن سکتی. میں نے عرض کیا کہ جب نماز عبادت کا ایک امر ہے، عبادت کی لائن کا ایک حکم ہے، اگر اس کی ادائیگی کے لیے مسلمان کے بدن کا کوئی متبادل نہیں تو دعوت جو انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے، اس میں امت تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے مسلمان کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جماعتیں بنا کر بھیجی بادشاہوں کی طرف. 3 آدمیوں کی جماعت تھی. شجاع بن وہب بھی جماعت میں تھے. وہاں پہنچے تو بادشاہ کے لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے، خط ہمیں دے دو، ہم پہنچا دیں گے. کہ نہیں، خط پہنچانا ہے اور ہم خود پہنچائیں گے. اس لیے کہ صحابہ کرام جا کر ملکوں سے، بادشاہوں سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو بھیجنے والے کی قوت، تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیں بھیجا ہے. پولیس اسٹیشن پر 1000 پولیس والے، وہاں سے ایک پولیس والا آ جائے تو سارے محلے میں سناٹا ہو جاتا ہے. بھائی فلاں گھر پہ پولیس آئی، کیوں آئی؟ حالانکہ ایک آدمی آیا، ایک آدمی، جی ہاں ایک آدمی آیا، مگر پورے محلے پر اثر پڑتا ہے. کیوں؟ کہ میں ایک آدمی نہیں ہوں، میرے پیچھے بڑی طاقت ہے. اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب ایک علاقے کے ایک پولیس چوکی سے ایک پولیس والا آ جاوے تو سارے محلے میں سناٹا ہو جاوے. صحابہ کی بات میں کتنی قوت ہوگی کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. بادشاہ سے بات کرنے لگے. اللہ اکبر. اور یہ کہہ کر بات کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں. ہم تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے. بات ذہن میں رہے سب کے کہ خود دعوت دیے بغیر اتمام حجت اور ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. خود دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. اس لیے کہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک جماعت چلی ایسی قوم کو دعوت دینے کے لیے
جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا اور عذاب دینا طے کر لیا تھا. لوگوں نے کہا بھائی تمہیں دعوت دینے کیوں جا رہے ہو؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے کام کرنے سے، اب کوئی فائدہ نہیں یہ کام کرنے سے، کیونکہ اب تو وہ لوگ اپنے گناہوں میں، فسق و فجور میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب اللہ نے ان کی ہلاکت کا اور انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو جماعت نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو دو وجہ سے دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کو. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. دیکھو تو صحیح، داعی اتنا پر امید ہوتا ہے کہ جس قوم کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو، یہ اس قوم کے تقوی پر آنے کی امید کرتے ہیں. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں مسلمانوں کی بے دینی کو دیکھ کر ان کی اصلاح سے اس لیے مایوس ہو گیا، ان کی اصلاح سے اس لیے مایوس ہو گیا کہ دعوت نہیں دیتا. ہماری بات توجہ سننی پڑے گی. اس زمانے کا مسلمانوں کی اصلاح سے اس لیے مایوس ہو گیا کہ دعوت نہیں دیتا، ورنہ داعی کبھی بھی امت کی ہدایت سے مایوس نہیں ہوتا. داعی کبھی امت کی ہدایت سے مایوس نہیں ہوتا. وہ سن تو صحیح، داعی کبھی امت کی ہدایت سے مایوس نہیں ہوتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم کے کفار کے مقابلے پر، ادھر روم کی فوج کا سپہ سالار جرجہ، سنو توجہ سے، ادھر روم کی فوج، اس کا سپہ سالار جرجہ، ادھر مسلمانوں کے امیر خالد بن ولید. آمنے سامنے کا مقابلہ، وہ ساری تیاری کر کے آئے مقابلے کے لیے. قتال کے میدان میں مقابلہ ہونے والا ہے، حملہ ہونے والا ہے. دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، دونوں طرف سے. لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ صحابہ میں غیروں کی ہلاکت کا جذبہ نہیں تھا. اللہ کی شان. حضرت خالد کو خیال آیا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے مارے گئے تو جہنم میں جائیں گے. جو آدمی میدان قتال میں اپنے مقابل کی ہدایت کے لیے متمنی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی تمنا کیوں نہیں پوری کریں گے؟ اس کی تمنا نہیں اس وقت کہ میرا ہاتھ سے قتل ہو جائے. یہ تمنا ہے میدان قتال میں کہ ہمیں قتل کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے دے. یہاں تو مسلمان گھر بیٹھے ہوئے کاروبار نہیں چل رہا، اللہ انہیں ہلاک کر دے. GST لگا دی، اللہ انہیں ہلاک کر دے. کیا لگا دی؟ ہاں، تم زکات نہ دو. اللہ نے تھوڑا سا مال مانگا تھا کہ اتنا زکات میں دے دو، تم نے زکات نہ دی، اللہ نے ان کے ذریعے تم پر 10 قسم کے ٹیکس مسلط کر دیے. ورنہ زکات کی مقدار ٹیکس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی. اللہ نے تھوڑا سا اپنے مال میں سے مجھے دے دو زکات. 10 قسم کے حیلے بہانے زکات سے کیسے بچیں؟ کیا یہ بتاؤ مفتی صاحب، کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ، کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ جس سے زکات دینے سے رہ جاؤں. فرائض سے بچنے کے حیلے اللہ تعالی نے ایسے طریقوں سے ان پر ٹیکس مسلط کیے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں اس سے بچ کر نکلنے کا. 1 روپیہ خرچ کریں تو حساب میں آوے، 1 روپیہ خرچ کریں تو حساب میں آوے. وہاں حال یہ تھا کہ زکات دینے والے زکات دیا کرتے تھے، جو ہے انہیں بلوں میں سے لا کر درہم اور دینار کی تھیلیاں دیا کرتے تھے.
جی ہاں، یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس زمانے کا مسلمان بس دعائیں کرے گا غیروں کے لیے، کیوں کہ ان کے خواہش نفسی ٹوٹ رہے، وہاں سارا کفر مقابلے پر ہے، سارا کفر مقابلے پر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتال میں، ذرا آگے تو آؤ، ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ فوج سمجھی شاید ان پر حملہ کریں گے، شاید ان پر حملہ کر دیں گے، شاید یہ ہمارے سپہ سالار کو دھوکے سے قتل کرنا چاہتے ہیں، کہ نہیں، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، ذرا آگے آؤ، اے بھائی ہاتھ پہ نہ لکھو، اسی ہاتھ سے جا کے طہارت کرو گے، ان کی توہین ہوگی، اے ذرا آگے آؤ، ہم تم سے اس بات کرنا چاہتے ہیں۔ فوج یہ سمجھی کہ ہمارے سپہ سالار پر حملہ کر دیں گے، تو کیسے آگے بلا رہے ہیں، ذرا آگے آتے رہے، خالد آگے بڑھے، نہیں گھبراؤ مت، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ کیا بات؟ حالانکہ سپہ سالار کے اشارے کا منتظر پیچھے پورے کفار، پوری فوج حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں پر، اور ذرا نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت خالد نے کہا ذرا اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ میرے مسلمان بندوں میں میری مخلوق کے لیے کیا جذبہ ہے، میرے مسلمان بندوں میں میری مخلوق کے لیے کیا جذبہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر ایک پیاسے کتے کو زانیہ پانی پلا کر جنت میں داخل ہو سکتی ہے، اگر ایک کتے کو ایک زانیہ فاحشہ عورت پانی پلا کر جنت میں داخل ہو سکتی ہے، تو ایک انسان کو جہنم سے بچا کر مسلمان کو کیا نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر، اگر زانیہ وہ کتے کو پانی پلا کر اس کی وقتی پیاس بجھا کر، کہاں جہنم کی ہمیشہ کی پیاس، کہاں جہنم کی ہمیشہ کی پیاس۔ تم دعوت سے کسی آدمی کو جہنم کی پیاس سے بچا لو تو جنت میں کیا درجہ ہوگا؟ جب ایک زانیہ فاحشہ عورت کا ایک کتے کو پانی پلا کر جنت میں درجہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ حضرت خالد نے آگے بلا کر دعوت دی، میں نے یہ بات اس پر عرض کی ہے کہ داعی مایوس نہیں ہوتا، داعی مایوس نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں جتنے بھی امت کے خواص، اس زمانے میں جتنے امت کے خواص عام انسانوں کی تربیت اور ہدایت سے مایوس ہو گئے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اختلاط اور عوام کے درمیان اور اصلاحی دعوت میں نہیں لگتے۔ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، dailymarkers.com۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تو وہ ہے جسے ڈاکٹری سیکھی ہے، ڈاکٹری پڑھی ہے، لیکن نہ کسی کلینک پر بیٹھتا ہے، نہ کسی ہسپتال میں بیٹھتا ہے، نہ کسی مریض کو دیکھتا ہے، ڈاکٹری پڑھی ہے۔ بیمار آئے گا اس کے پاس تو وہ یہ کہے گا نہیں جی آپ کی بیماری کا تو کوئی علاج نہیں۔ ایک وہ ڈاکٹر جو صبح شام 500 مریضوں کو دیکھ لیتا ہے، فلاں ہسپتال میں بیٹھتا ہے، ہر وقت اسی فکر میں کس کو کیا بیماری ہے، کس کو کیا بیماری ہے، ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے کس بیماری کی کیا دوا ہے، اس وقت اس ماحول میں اس موسم میں کون سی دوا مفید ہوگی۔ وہ کسی بھی مریض کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ لا علاج ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ کافی ہے جس میں 99 قدر کرنے والے کو ایک عابد نے اور راہب نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ واقعات کو سامنے رکھو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ کیا کہا تھا راہب نے؟ اللہ تمہیں معاف، یہ راہب اسے کہتے ہیں
جو ساری مخلوق کو چھوڑ کر بیوی بچے دوست احباب علاقہ قوم قبیلہ سب کو چھوڑ کر بس کونا پکڑ لے تنہائی میں عبادت کے لیے اللہ کی اور کچھ نہ کرے سوائے عبادت کے، عبادت کے سوا کچھ نہ کرے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ اس راہب نے اس قاتل کو اللہ کی رحمت سے کیا کر دیا؟ مایوس کر دیا، اللہ سے معاف نہیں کرے۔ اس ظالم نے اسے بھی قتل کر دیا، اس قاتل نے اسے بھی قتل کر دیا کہ اچھا تمہارا جیسا آدمی دنیا میں رہنے قابل نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر عالم سے کہا کیا میری دعا قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں کیوں نہیں، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ راہب نے مایوس کر دیا، عالم نے امید دلائی۔ یہ فرق ہے عالم اور عابد کا۔ جی ہاں، عالم نے امید دلائی، عالم نے امید دلائی کہ اللہ معاف کریں گے تمہیں، تم بستی چھوڑ کر نکل جاؤ، اللہ تمہیں معاف کریں گے، اپنی بستی چھوڑ کر نکل جائے، یہ بھی کہا ساتھ میں۔ راہب نے کہا نہیں، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ وہ ڈاکٹر جو راؤنڈ پر ہو، مستقل مریضوں کے درمیان میں ہو، اسے معلوم ہے کیا بیماری چل رہی ہے، کیا موسم چل رہا ہے اور کیا دوائیں ہیں، اس کی ہر وقت ذہن میں دوائیں ہیں۔ جی ہاں، کھانا کھاتے کھاتے دوا لکھ دیتا ہے ڈاکٹر، حالانکہ کھانا دماغ اس کا کھانے میں ہے، مگر بیماری سنتے ہی دوا لکھ دے گا، یہاں یہ لے لو، سمجھ آ رہی ہو؟ جی ہاں۔ اور جو آدمی ڈاکٹری پڑے ہوئے ہے لیکن سروس پر روڈ میں مریضوں کے درمیان میں نہیں ہے، وہ کہہ دے گا کہ یہ تو بیماری کا علاج ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں وہ لوگ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، چھوڑ دیں ان کے حال پر، یعنی ان کی اصلاح نہیں ہوگی۔ میں ساری بات قرآن کی اس آیت پر کہہ رہا ہوں جو میں نے شروع کی تھی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ کیوں جا کے دعوت دیتے اسے لوگوں کو جن کو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا ہے، کیا فائدہ؟ پہلے سے دعوت دیتے پہلے سے تو بچ جاتے ہی ہے۔ اب تو اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اللہ کا فیصلہ اب تو آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تھوڑا ہی ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دعوت دینے پر اللہ ان کو تخت پر لے آئیں گے، اور پھر بھی اگر یہ بات ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں تو ہمارے اپنے بچاؤ اور ہماری اپنی نجات اسی میں ہے کہ ہم ان کو جا کر دعوت دیں، ہماری اپنی نجات اسی میں ہے کہ ہم ان کو جا کر دعوت دیں۔ جی ہاں، پہلے درجے میں دعوت اپنی نجات کے لیے ہے، دوسرے درجے میں دعوت دوسروں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ان کی ہدایت مقدر نہیں ہے تو آپ کی نجات بھی ان کو دعوت دینے میں ہی ہے۔ اگر آپ نے دعوت نہ دی اور آپ عبادت میں رہے، دعوت نہ دی، تو اگر اللہ کا عذاب آئے گا نہ ماننے والوں پر تو عبادت کرنے والے بھی نہیں بچیں گے۔ سیدھی بات ہے، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ سورج سے زیادہ روشن اور سورج سے زیادہ واضح یہ بات ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب انہوں نے بات قبول نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلایا اور اس کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کے وقت دعوت دینے والوں کو نجات دے دی۔ یہ تو ہے نا قرآن میں، جی ہم نے نجات دی ان کو، یہ دوسروں کو منکر سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت ہمیشہ باطل کو مغلوب کیا ہے دعوت پر۔ چنانچہ جماعت گئی بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے۔ ربیع بن عامر کہ وہ تو اللہ رب العزت داعی کے دل سے باطل کا رعب نکال لیتے ہیں، باطل کے دل، یہ داعی کے دل سے باطل کا رعب نکال لیتے۔
داعی کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے ہیں اور باطل کے دل میں داعی کا رعب پیدا کر دیتے ہیں. کہ یہ ہے صحابہ کرام کے واقعات کا خلاصہ کہ داعی کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے ہیں. اور یہ قرآن کا وعدہ ہے. یہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, جو خود اللہ کے دین کا پیغام کو خود پہنچاتے ہیں. سنو میں کس طرح کہہ رہا ہوں, یوں نہیں کہ وہ اخبار میں ایک کالم دے دیں دین کا اور لوگ بستر پر پڑے پڑے غفلت کے ماحول میں وہ ایک کالم اخبار میں دین کا بھی پڑھ لیں. یہ نہیں, جو اللہ کے دین کا پیغام بندوں تک خود پہنچاتے ہیں. جو اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک خود پہنچاتے ہیں. یہ میں جس طرح سے کہہ رہا ہوں اسی طرح سمجھنا پڑے گا. یہ نہیں کہا کہ کسی چینل کے ذریعے دین کا پیغام پہنچا دیتے ہیں, نہیں, جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کا پیغام خود پہنچاتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, کہ جو اللہ کے دین کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. ان کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. چنانچہ روایت میں ہے ربیع بن عامر گئے دعوت دینے کے لیے. بادشاہ نے آدمیوں نے کہا آپ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے, خط ہم پہنچا دیں گے. کہا نہیں, ہم خود جا کر خط دیں گے. بادشاہ کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ سے میں کہا تھا, بادشاہ کہہ رہے آنے دو ان کو, مگر آپ اپنی سواری بدلیں, اپنی سواری بدلیں. اس شہر میں یہ آپ کا ٹٹو شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں بادشاہ کے قیمتی گھوڑے چلتے ہیں, اس سے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, اپنی سواری چھوڑیے. میں کہ نہیں, میں سواری نہیں چھوڑوں گا, میں سواری اپنی نہیں چھوڑوں گا, اسی پر جاؤں گا. حضرت فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ جب تم کسی بھی اجنبی ملک میں جاؤ, کسی بھی علاقے میں جاؤ, تو اپنی سواری پر جانا, اپنی سواری پر جانا. ہاں حضرت عمر کا قول ہے, ان کے افعال میں ملتا ہے, اپنی سواری پر جانا, اپنی سواری پر جانا, ان کی سواری سے متاثر مت ہونا. مولانا صاحب یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر گدھے پر بیٹھنے میں کار کے مقابلے میں فخر زیادہ نہیں کرتا, اگر گدھے پر بیٹھنے میں کار کے مقابلے میں فخر زیادہ نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے, تو دل میں ایمان نہیں ہے. کیونکہ کار مسنون سواری نہیں, گدھا مسنون سواری ہے. اس زمانے میں آپ دیکھیں گے گدھے پر بیٹھنے میں ذلت اور کار پر بیٹھنے میں عزت. آج کا خیال یہ ہے یہ قیمتی کار ہو, آدمی سمجھتا ہے میں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوں, حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قیمتی کاروں میں کتے بھی ہوتے ہیں. قیمتی کاروں میں, جی ہاں, جتنی قیمتی کار ہوگی پیچھے اتنا ہی قیمتی کتا بھی ہوگا. تو اگر کار میں بیٹھنے میں عزت ہے تو پھر تو کیا انسان کی عزت رہ گئی, ہے تو کتے کی عزت کے برابر انسان کی عزت ہے. ایسا ہی ہے نا کہ بھائی تم دیکھو گے کاروں میں کتے سفر کرتے ہیں, نہیں, ہاں کاروں میں کتے سفر کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ربیع بن عامر سے کہا کہ سواری بدلو, میں نہیں, میں اپنی سواری پر جاؤں گا. وہاں پہنچے بادشاہ کے قلعے پر, نگر سواری باہر باندھ دو, کہ نہیں میں سواری سے اتروں گا, نہیں, میں تو اسی پر بیٹھے بیٹھے بادشاہ کے تخت تک جاؤں گا. بادشاہ نے کہا یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آنے دو, ہر بات کو قبول کرے, کیوں؟ یہ نظام سارا غیبی ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا, اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا. اور وہاں سے بادشاہ نے کہا آنے دو. داخل ہو گئے بادشاہ کے محل میں, سامنے اس کا تخت,
اس کے تخت سے لے کر اس کے تخت کے سامنے کا سارا حصہ اس پر بہترین عمدہ اور قالین بچھے ہوئے، اور قالین بھی ایسا کہ ایسا گدے والا قالین کے پیر دھسے، اور وہ اپنے ٹٹو سے اتر کے نہ دیں کہ نہیں بادشاہ تک جاؤں گا اسے بیٹھ کر۔ اور روایت میں ہے کہ جب ٹٹو کے پیر دھسنے لگے، قالین میں چل نہ سکا وہ، تو اسے اترے نہیں بلکہ اپنا نیزہ لیا اور سارا قالین پھاڑتے چلے گئے، سارا قالین پھاڑتے چلے گئے نیزے سے، سارا قالین پھاڑتے گئے نیزے سے تاکہ زمین صاف کریں، اس طرف ٹٹو کو چلائیں۔ سامنے بادشاہ تخت پہ بیٹھا دیکھ رہا، مجال نہیں کسی کی پورے دربار میں کہ بادشاہ کا قیمتی قالین پھٹ رہا ہے، کوئی آگے ہاتھ پکڑ لے، کوئی آگے ہاتھ پکڑ لے، کسی کو مجال نہیں۔ سارا قالین پھاڑتے 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 بادشاہ کے تخت تک پہنچ گئے۔ وہاں ٹٹو سے اترے تو وہ بھاگنے لگے ادھر ادھر، کہ کیا کریں اسے باندھنے کے لیے۔ اب بادشاہ کے محل میں کہاں کھوٹا ہوگا کوئی، کیوں بھائی کوئی کیل کھوٹا وہاں تو ہے نہیں جس میں ٹٹو کو باندھے۔ روایت میں ہے کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے، خوبصورتی کے لیے اپنے نیزے سے گاؤں تکیے میں سوراخ کیا، نیزے سے گاؤں تکیے میں سوراخ کیا اور اس میں رسی پروئی اپنے ٹٹو کی، اسے وہاں باندھا۔ بادشاہ دیکھ رہا، یہ بات تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ جب تم باہر کے ملکوں میں جاؤ تو وہاں کی چیزوں سے متاثر مت ہونا، کیونکہ جتنا تاثر تمہارے دل میں باطل کے سامان کا ہوگا، اتنا ہی بے وقتی اس باطل کے دل میں تمہارے دین و دعوت کی ہوگی۔ جتنا تمہارے دل میں غیروں کے ساتھ سامان کی محبت ہوگی، اتنی غیروں کے دل میں تمہارے دین کی نفرت ہوگی۔ اور بیچارہ مسلمان اس دھوکے میں ہے کہ میں جب تک غیروں کی طرح نہ بن کر رہوں مجھے قبول ہی نہیں کریں گے۔ جی ہاں، یہ زمانے کے مسلمانوں کا خیال ہے، یہ زمانے کے مسلمانوں کا خیال ہے کہ ہم لباس میں، شکل میں، زبان میں، جی ہاں، اردو بولتے ہوئے شرم آوے، انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرے کہ تاکہ غیر ہمیں اپنے جیسا سمجھے۔ ارے جب تمہیں وہ اپنے جیسا سمجھ لیں گے تو پھر تمہیں انہیں کیا فرق رہ جائے گا۔ یہ زمانے کے مسلمانوں کی الٹی سوچ ہے کہ غیروں کو محبوب کرنے کے لیے غیروں کی طرح بنو۔ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے کہ اے مومنین، آپ کے کرتے میں 18 پیوند ہیں، 18 پیوند میں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت آپ ملک شام میں آئے ہیں، یہاں کے جنرل بڑے بڑے لوگ وہ آپ کے استقبال میں آئے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو اپنا کرتا بدل دینا چاہیے، ذرا اچھی حیثیت میں داخل ہوں تاکہ لوگوں پر آپ کا رعب پڑے کہ اچھا اگر رعب کرتے پاجامے میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقوں میں رعب تلاش کریں۔ حالانکہ حضور اکرم کی مدد رعب سے کی گئی، وہ رعب اللہ نے قیامت تک کے لیے سنتوں میں رکھ دیا۔ لیکن عبد الرحمن عوف نے کہا کہ اے مومنین کرتا بدل دیجیے۔ فرمانے لگے اے عبد الرحمن، اگر تیرے علاوہ کوئی نیا آدمی کہتا کرتا بدل لو تو میں کہتا بیچارہ اسلام میں نیا ہے، غیروں کے طریقوں سے متاثر ہے، اس لیے کرتا بدلنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن تیرے جیسا آدمی کہیں کرتا بدل لوں، پرانا ہوتے ہوئے تم رہا ہے، تمہیں مشورہ دے رہے کہ ہاں ہماری درخواست ہے آپ کرتا بدل دیجیے۔ فرمایا لاؤ کرتا نیا کون سا ہے، کہہ دیے کرتا پہن لیجیے۔ ابھی وہ کرتا حضرت عمر کے گلے تک ہی پہنچا تھا، فوراً واپس کر دیا۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، اس کرتے کو پہنتے ہی میرے دل کی کیفیت بدلنی شروع ہو گئی، میرے دل کی کیفیت، میرا وہی کرتا دے دو پیوند والا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مسلمان ہوں کہ جو اتباع سنت پر نہ ہو تاکہ غیر ان سے مرعوب ہوں کہ اچھا بھائی یہ پڑھے لکھے ہیں۔ عجیب بات ہے،
اس زمانے میں جو آدمی جس سنت کا پابند ہو اسے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں اللہ والے. جی ہاں, اور جو آدمی سر سے لے کے پیر تک خلاف سنت ہو اسے کہتے ہیں ہاں یہ عقل, یہ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں. جہل کا نام علم, علم کا نام جہل, یہ ہے زمانے کی سوچ ہے. لیکن ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل متاثر نہ ہوئے, بادشاہ تک پہنچ گئے, نیچے کھڑے ہوئے تھے تخت سے. بادشاہ نے اوپر سے کہا بتاؤ کیا بات ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہا ایسے تھوڑے ہی کہ آپ تخت سے بیٹھے میں نیچے کھڑا, ایسے بات ہوتی ہے کہیں؟ اور اگر میں تخت سے بیٹھ جاؤں گا آپ کے تو میں بھی آپ جیسا انسان ہوں, اس میں مجھے کوئی عزت نہیں مل جانی اور آپ کی کوئی ذلت نہیں ہو جانی. حالانکہ بادشاہ کے دفتر کون بیٹھ سکتا ہوگا, سارے وزراء نیچے بیٹھتے تھے. تو کہ نہیں میں ایسے کھڑے کے بات نہیں کروں گا, میں تو آپ کے تخت پر بیٹھ کر آپ سے بات کروں گا. بادشاہ نے کہا لاؤ بھائی سے اوپر لاؤ تخت ہے میرے پاس. سوچو ذرا, ہائے ہائے میں کیا عرض کروں. اب یہ سارے قصے ختم ہو گئے. اب مسلمان بعض ان طاقتوں سے متاثر ہو کر یوں سوچتا ہے کہ بھائی اس زمانے میں تو جتنا اسلام ہے کافی ہے, بس جتنا پہ یہ کہیں اتنا کر لو, اور جتنے پہ رکاوٹ آئے چھوڑ دو اس کو. ہم کیا کر سکتے ہیں, حالات ہی ایسے ہیں. اس احساس کمتری کا مسلمان اس لیے شکار ہوا کہ اللہ تعالی نے جن طریقوں پر اور جس محنت پر اللہ تعالی نے رعب سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا, مسلمان نے وہ طریقے چھوڑ دیے. وہ طریقے چھوڑ دیے. ربیع بن عامر بیٹھ گئے بادشاہ کے تخت پر, آمنے سامنے بات کی اور یہ کہہ دیا کہ یا تو آپ اس دین کو قبول کر لیں ورنہ یہ آپ کا تخت اور تخت کے نیچے کی جو زمین ہے اور پورے ملک کی زمین اس پر ہم قبضہ کر چکے ہیں. اگر آپ دین قبول کر لیں پھر تو یہ سارا مال اور ملک اور تخت اور تاج سب آپ کے پاس رہے گا, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور اگر آپ دین قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ سارا ملک و مال اور یہ آپ کا تخت و تاج اور آپ کے نیچے کی زمین جس پر آپ بیٹھے ہیں اس پر ہم قبضہ کر چکے ہیں, اس پر ہم قبضہ کر چکے ہیں. بادشاہ نے کہا وزراء سے ارے دیکھو تو صحیح اس کی بات میں کتنی قوت ہے. اور یہ کہا بادشاہ نے وزیروں سے کہ یہ آدمی ہماری زمین پر قبضہ کر چکا ہے اور ہمارے نیچے سے زمین نکل چکی ہے. وزراء نے کہا بادشاہ سلامت آپ اس پاگل کی باتوں میں آ گئے. بادشاہ نے کہا وزیروں سے پاگل تم سب ہو, یہ پاگل نہیں ہے. ہاں ایسے تھوڑے ہی. تو اللہ رب العزت دعوت پر ایسی مدد اور رعب سے مدد فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا وزیروں سے تم سب پاگل ہو, لیکن اس کی بات میں کتنی قوت ہے اور کتنا اثر ہے. اس کی بات میں کتنی قوت کتنا اثر ہے, دیکھتے نہیں یہ کیا کہہ رہا. میں سارے واقعات اس لیے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ زمانے مسلمان اس احساس سے کمتری کا شکار ہو گیا, تم کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ رب العزت اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں جب اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے, اور ہدایت اور تربیت کی امید بڑھ جاتی ہے جب آدمی خود اپنی ذات سے جا کر دعوت دیتا ہے. چنانچہ یہ سارے واقعات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا. شجاع بن وہب گئے بادشاہ کے پاس, اس کو کسریٰ کو خط دیا, اس نے خط پھاڑ دیا. انہوں نے اس نے خط پھاڑا. شجاع بن وہب نے کہا ہمارا کام ہو گیا, ہمارا کام ہو گیا. وہاں سے شجاع بن وہب نکلے, اپنی سواری کو دوڑایا مدینے کی طرف. بادشاہ نے پیچھے آدمی دوڑائے کہ جہاں سے بھی ہو ان کو لے کے آؤ, ان کو پکڑ کے لاؤ, انہیں لے کے آؤ. لیکن شجاع بن وہب وہاں سے نکل چکے. شجاع بن وہب وہاں سے نکل چکے. بہت پیچھا کیا, نہیں ملے. سیدھے پہنچے مدینہ میں, جا کے کہا کہ میں نے آپ کا خط بادشاہ کو پہنچا دیا تھا, بادشاہ نے آپ کا خط
پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا بڑے اطمینان سے کہ خط نہیں پھاڑا, اس نے اپنا ملک پھاڑ لیا. لو جی, چھوٹی سی جماعت 3 آدمیوں کی وہ گئی اور سارا ملک پھٹ کے ختم ہو گیا. سارا ملک پھٹ کے ختم ہو گیا. وہاں اس کو غصہ آیا کسرا کو کہ اچھا میرا نام بعد میں لکھا, اپنا نام پہلے لکھا, اور مجھے ابھی کی دعوت ہے. بھائی کون لوگ ہیں یہ؟ کہ بھائی یہ یثرب کے رہنے والے ہیں, خط یثرب سے آیا ہے. او ہو, کہ یہ یثرب والے تو بیچارے بڑے کمزور, بڑے فقیر, بڑے فاقہ زدہ, یہ تو بیچارے قابل رحم لوگ ہیں. ارے جاؤ, ان سے کیا لڑائی کرنا, کیا ان کی تو مدد کرنی چاہیے, یہ تو بیچارے پریشان حال لوگ ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے بیچاروں کی, بس خبر نہیں کیوں ہمیں دعوت دی ہے. یثرب کے لوگ تو بڑے کمزور, بڑے فقیر ہیں, ان کے پاس تو نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے, ان سے کیا مقابلہ کرنا, ان پہ کیا فوجداری کرنا. لیکن کیونکہ ہمیں خط لکھا ہے, ہماری توہین کی ہے اور ہمیں دعوت دی ہے اسلام کی طرف, تو کسرا نے یمن کے گورنر بازان اس کا نام تھا, اسے حکم دیا, اسے حکم دیا کہ تم اس آدمی کو گرفتار کرواؤ, اور 2 فوجی کافی ہیں بھیجنے کے لیے, زیادہ لمبی چوڑی فوج ضرورت نہیں ہے, سارے کمزور لوگ ہیں. 2 فوجی بھیجے. یمن کے گورنر بازان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے تو پہنچے, آپ کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہنچے. دونوں فوجی تو کانپنے لگے آپ کو دیکھ کر. کیا بات ہے, کیوں گھبرا رہے ہو, کہاں سے آئے, کیسے آنا ہوا؟ کہ ہمیں تو یمن کے گورنر نے بھیجا ہے, اس کو بڑے بادشاہ نے, بڑے آقا نے حکم دیا ہے کسرا نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. فرمایا گھبراؤ مت, یہاں آرام کرو, صبح ملنا. صحابہ کے حوالے کیا, لو بھائی ان کو آرام کراؤ, رات کو یہاں ٹھہراؤ, رات کو آرام کرو. آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی آئے, یہ نہیں نے باندھ کے رکھے ہو اور انہیں قتل کر دو, نہیں, بیچارے آئے ہیں, تم ایسا اکرام کرو ان کا کہ سمجھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اصل میں امت اعمال دعوت پر ایسی مجتمع تھی اور اعمال عبادت پر ایسی مجتمع تھی کہ اس ماحول میں جو آدمی جس ارادے سے آتا تھا اس کا وہ ارادہ ختم ہو جاتا تھا. ہمیں بن وہاب آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے مکہ مکرمہ سے, تلوار تیز کرائی غلام سے, کہا مکہ والوں سے ابھی خوشخبری پہنچنے والی ہے تمہارے پاس کہ میں نے جا کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. وہاں پہنچے, ہمیں بن وہاب اسلام میں داخل ہو گئے. ادھر یہ دونوں فوجی آپ گرفتار کرنے کے لیے پہنچے, دونوں کو آپ نے آرام کرایا, صبح ان کو بلایا, فجر کے بعد اس کو لے کے آؤ ہمارے پاس. دونوں کو پیش کیا, یہاں بھائی کیا بات ہے کہ آپ کو کسرا نے بلایا ہے. فرمایا کہ تم جس کے بلانے پر ہمیں لینے آئے ہو, رات تمہارے کسرا آقا کو ہمارے آقا اللہ نے قتل کر دیا. Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com. تمہارے آقا کسرا کو ہمارے آقا اللہ نے رات قتل کر دیا. اب تم ہمیں لے جا کے کیا کرو گے؟ کس کے پاس لے جاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے؟ وہ قتل ہی ہو گیا. وہ فوراً قلم کا آواز نکالا, فوراً وقت لکھا اور آدمی دوڑایا فوراً ان دونوں نے بازان کی طرف, یمن کی طرف, جلدی جا کر خبر کرو کہ یہ تو یوں کہہ رہے ہیں. اس نے آگے خبر لی کسرا کی, پتہ چلا جس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اسی وقت اس کے بیٹے شیروے نے اپنے باپ کسرا کو قتل کر دیا. اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا اے اللہ انہیں پوری طرح پھاڑ کے ختم کر دو. وہ ایسا پھٹا ملک کہ پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا.
کوئی مرد نہیں تھا خاندان میں. جتنے بیٹے تھے سارے بیٹوں کو ایک بیٹے نے قتل کیا خود بادشاہ بننے کے لیے. جب بادشاہ بننے کے لیے تخت پر بیٹھنے لگا، بادشاہ بننے کے لیے تخت پر بیٹھنے لگا تو الماری کھولی خزانوں کی، اس میں ایک شیشے رکھی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا قوت کی دوا. اس میں باپ نے زہر بھرا تھا بیٹے کو مارنے کے لیے، وہ دوا نکال کے کھائی شیروے نے، وہ بھی ختم ہو گیا. جی ہاں، وہ بھی پوری بادشاہت میں کوئی ایک مرد نہیں تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا. مجبور ہو کر کسرا کی بیٹی کو ملکہ بنایا. کسرا کی بیٹی کو میں تو اس لیے واقعہ سنایا کہ امت ان واقعات کو بھلا بیٹھی. بالکل وہ تو زمانے کی قصہ ہے، زمانے کی قصہ ہے. پچھلے جتنے بھی واقعات ہیں باطل یا مغلوب ہونے اور مسلمان غالب آنے کے، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کامیابی کے ضابطے بتلانے کے لیے ہے. کامیابی کے ضابطے بتانے کے لیے ہے. یہ کوئی تاریخ، کوئی ہسٹری نہیں ہے یہ کہ آدمی ان کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لے اور سمجھ لے کہ ہاں اس زمانے میں یہ ہوا تھا. نہیں، قیامت تک آنے والوں کو مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے ہے یہ واقعات قیامت تک آنے والوں کو مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے. مدد کے ضابطے ہیں اللہ کی. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمانے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمانے کے لیے اللہ نے آپ پر نبیوں کا واقعات وحی کیے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، آپ کا ایمان اللہ کے وعدوں پر آپ کا بھروسہ کس درجے کا ہوگا؟ اللہ اکبر. پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ نبی جی آپ کے دل کو جمانے کے لیے ہم آپ پر نبیوں کے واقعات وحی کر رہے ہیں. آپ پر انبیاء کے واقعات وحی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. تو پھر اسے اندازہ کرو اس زمانے کے ہم جیسے کمزور ایمان مسلمانوں کے لیے ان واقعات کا دہرانا کتنا ضروری ہوگا اپنے دل میں جماؤ پیدا کرنے کے لیے. جب نبی کے دل کو جمانے کے لیے اللہ آپ پر انبیاء کے واقعات وحی کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے ان واقعات کا بیان کرنا کتنا ضروری ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں دعوت کے ساتھ ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، دعوت سے استقامت پیدا ہوگی. دعوت سے استقامت پیدا ہوگی. دعوت سے استقامت پیدا ہوگی. اپنے دین پر استقامت دعوت سے ہوگی کہ اپنے دین کی دعوت پر آئیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے یقین کی تبدیلی، اللہ نے یقین و ماحول کی تبدیلی دعوت میں رکھی ہے. یقین و ماحول کی تبدیلی اللہ نے یقین اور ماحول کی تبدیلی دعوت میں رکھی ہے. ایسے واقعات صحابہ کے ہیں، صبح قوم کو دعوت دینے گئے، شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی. صبح قوم کو دعوت دینے گئے، شام تک ساری قوم اسلام میں داخل. صبح قوم کو دعوت دینے گئے، شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی. دماغ اور سب سے اچھے آدمی رہے اپنے قوم کے لیے. اذانیں ہونے لگی، مسجدیں بننے لگی، کیونکہ اللہ نے یقین اور ماحول کی تبدیلی دعوت میں رکھی ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے دین کے اعتبار سے ہمیشہ فراخی میں، اور اپنے دین کے اعتبار سے مسلمان ہمیشہ خود مختار رہے گا جب تک یہ دعوت پر رہے گا. پر اگر اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا تو دو نقصان ہوں گے. ایک تو یہ امت کی ہدایت سے مایوس ہو جائے گا، اور دوسرے باطل کے غلبے کی وجہ سے خود اپنے دین سے مایوس ہو جائے گا. خود اپنے دین سے مایوس ہو جائے گا. امت کی ہدایت اور تربیت سے مایوس ہو جائے گا، خود اپنے دین کے بارے میں مایوس ہو جائے گا.
کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس لیے اس بات کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں دعوت عبادت کو جمع کرنا ہے. دعوت عبادت کو جمع کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ہے چھوٹا یا بڑا، دین کا یا دنیا کا، وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں، وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد دعوت کے بغیر نہیں. یہ تو پکی بات ہے. قرآن کی بے شمار آیتیں اور احادیث اس سے بھری ہوئی ہیں، اس سے بھری ہوئی ہیں کہ دعوت کے بغیر اللہ کی مدد نہیں ہے. دعوت کے بغیر اللہ کی مدد نہیں. یہ تو قرآن حدیث کی بے شمار آیتیں، بے شمار حدیثیں اس سے بھری ہوئی ہیں. اللہ نے شرط لگا دی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے. وہ کیا مدد ہے؟ یہ مدد یہ ہے کہ تم امت کو دعوت دے کر اللہ کے دین کی طرف لاؤ، کیونکہ قرآن نے نصرت اسے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق فوج در فوج اسلام میں داخل ہو. اس کو کہا ہے نصرت، اس کو کہا ہے نصرت. تو دو وعدے کیے ہیں اس پر کہ تمہارے دشمن کے مقابلے میں مدد، اور تمہارے قدموں کے دی پر جما دیں گے ہم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بس اب عزم کر لو کہ انشاءاللہ ہم خود اپنی ذات کو مطلب پیغام پہنچائیں. وہ تو ایک مسلسل کام ہے، مسلسل نقل و حرکت ہے، مسلسل محنت ہے. اس کے لیے عزم و ارادے کرو اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرو. جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے، جو علماء سال کے لیے آئے ہیں سال پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ ملکوں میں کھلے خرچ کے ساتھ اللہ کے راستے کی نفع حضرت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. مجھے کر کے فرماؤ. فرمانا ہے ماشاء اللہ. 5 ماہ پیروں کے لیے کہاں سے؟ ممبئی سے. کتنے خرچے سے؟ 5 لاکھ. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما. جی ایک جماعت ہمدرد نگر کی 5 مہینے کے لیے 1 لاکھ خرچے سے. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما. اور فرما بھائی. میرے محترم دوستوں بزرگوں